اس ضمن میں جہاں بہت سی دوسری باتیں، ان میں سے ایک بہت اہم بات، ایک حدیث مبارکہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے اہل و عیال میں سے ہیں، جو اہل اللہ میں سے ہیں۔ فقیلہ من اہل اللہ منہم، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل اللہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ تو اہل سے پاک ہیں، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پاک ہیں ہر چیز سے، اہل و عیال سے، تو اللہ کے اہل اللہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ بات سن کر فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، میرے صحابہ قرآن مجید سے محبت رکھنے والے اور قرآن مجید کو اپنے لیے خاص کرنے والے اور قرآن مجید کے لیے خاص ہونے والے، وہ اللہ کے اہل ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو جتنے اب فسادات ہیں اس وقت اور جن چیزوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ان میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت سے بہت کوسوں دور جا چکے ہیں۔ بچے قرآن مجید جب تک نہیں پڑھا ہوتا تو والدین کو بھی فکر ہوتی ہے کہ بچے کو قرآن مجید پڑھا لیں، تو بچے کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، بچہ قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، جب پڑھ کے ایک دفعہ فارغ ہوگا تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں نے زندگی میں قرآن مجید پڑھ لیا، اب میں نے دوبارہ اس کو نہیں پڑھنا۔ پہلے ایک وقت تھا کہ مساجد کے اندر جاتے تو پہلی صفوں پہ وہ پڑی ہوتی قرآن مجید پڑھنے کے لیے تپائیاں، اس پہ بیٹھتے، بزرگ بھی قرآن مجید پڑھتے اور نوجوان بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ اب آپ کسی بھی مسجد میں جا کر دیکھ لیں، بہت آپ کو یہ ماحول ملے گا نہیں۔ اور میں یہ بات ایسے نہیں کر رہا، میں 200 مساجد کا میں وزٹ کر چکا ہوں، وہاں پہ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا جو قرآن مجید کو کھول کے بیٹھا ہو، محبت سے اس کی تلاوت کر رہا ہو۔ 100 میں سے کوئی 1-2 ہوں گے، لیکن باحیثیت مسلم تو ہر بندے کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے محبوب ترین عمل ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی 10 صورتوں کے خواص کو بیان کیا اور ان کی فضیلت کو بیان کیا، اور کہا کہ 10 چیزیں قرآن مجید کے اندر 10 صورتیں ایسی ہیں جو انسان کو 10 چیزوں سے بچاتی ہیں، 10 چیزوں سے آدمی کی حفاظت فرماتی ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ فاتحہ کو پڑھو، سورہ فاتحہ کی تلاوت تمہیں اللہ کے غضب سے بچائے گی، اور سورہ یاسین کی تلاوت تمہیں قرآن مجید کی ہولناکیوں سے بچائے گی، اور سورہ دخان کی تلاوت تمہیں قیامت کے دن کی سختی سے اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے تمہاری حفاظت کرے گی۔ اور اسی طرح لکھا کہ اگر تم سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہو تو سورہ ملک تمہارے لیے قبر کی ساتھی بنے گی۔ قبر ایک ایسی جگہ ہے جو وحشت کا گھر ہے، جو اندھیروں کی جگہ ہے، اور سورہ ملک کے متعلق لکھا ہے کہ جو اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو قرآن مجید جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو قبر میں یہ روشن بن کر اس کے سامنے آ جائے گی، فرشتے ادھر سے آئیں گے، عذاب ادھر سے آئے گا، تو یہ سورہ ملک آگے ہو جائے گی کہ نہیں یہ تو مجھے تلاوت کرنے والا تھا۔ اور سورہ کوثر کے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دشمنوں سے حفاظت فرماتے ہیں، اور جو سورہ کافرون کی تلاوت کرتا ہے، اس کو اکثر و بیشتر پڑھتا رہتا ہے، تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، وہ کفر اور شرک کی موت پہ نہیں مرے گا۔ اور جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل میں توحید کو بڑھا دیں گے اور اس کا نفاق ختم ہو جائے گا، وہ کبھی منافق نہیں ہوگا۔ اور سورہ فلق کی جو تلاوت کرتا ہے وہ حاسدین کے حسد سے محفوظ رہے گا، اور جو سورہ ناس کو پڑھے گا وہ دشمنوں کے شر سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، قرآن مجید کا آدھا پارہ، 1 پارہ،
آدھا پارے کا چوتھا حصہ پڑھ لیں، اور جتنا پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لازم پکڑیں۔ آج جہاں جتنے دیگر فتنے، ان میں سے ایک یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، ہمارے گھروں کے اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کا رجحان بالکل وہ ختم ہو چکا ہے۔ پہلے گھر میں خواتین بزرگ وہ تلاوت کیا کرتے تھے، اس کی برکات ہوتی تھی، اور سورہ واقعہ کے متعلق آتا ہے جس کو مغرب کے بعد پڑھو اللہ تمہیں غنی کر دیں گے، اللہ تمہاری پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ آج تھوڑے سا کوئی رزق کی تنگی آتی ہے تو ہم بڑی دنیاوی اعتبار سے اپنی اسٹریٹجیز کو بناتے ہیں، اپنی پلاننگز کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تمہیں رزق کی پریشانی ہو، جب تمہیں رزق کی تنگی ہو تو سورہ واقعہ کو پڑھ کے دیکھ لو۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کے آخری ایام تھے زندگی کے، وہ گھر میں تھے تو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے کچھ ہدیے بھیجے، پیسوں کی شکل میں کچھ چیزیں بھیجیں، اور ان کا بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں تھیں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو چیزیں تھیں وہ واپس بھجوا دی کہ آپ خلیفہ کو جا کر کہہ دیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کے گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور کہا کہ آپ ان کی عیادت کی، طبیعت کا پوچھا، اور کہا کہ میں نے کچھ ہدیہ آپ کی خدمت میں بھیجا تھا کہ آپ کی بچیوں کے پیچھے کام آئے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، امیر المومنین میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ آتی ہے، جب تک یہ سورہ واقعہ پڑھتی رہیں گی اللہ کبھی ان کو فاقہ نہیں دیں گے، کبھی ان پہ فقر نہیں آئے گا۔ آج بہت یہ کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم قرآن مجید کو غلافوں میں لپیٹ کے ان کو رکھ دیا، قرآن مجید کو مسجد میں پڑھے ہیں، گھروں میں پڑھے ہیں، کوئی تلاوت کرنے والا نہیں۔ رمضان میں تھوڑی بہت تلاوت کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ ایک پارہ روز اس کی تلاوت کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو صورتیں ابھی میں نے بتائی ہیں ان کی تلاوت کر لی جائے، ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ فجر کے بعد فاتحہ پڑھ لیں اور اس کے ساتھ سورہ یاسین پڑھ لیں، اور اسی طرح ظہر کے بعد یا عصر کے بعد سورہ دخان کی تلاوت کر لیں، سورہ سجدہ کی تلاوت کر لیں، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ کو معمول بنا لیں، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کو یقینی بنائیں سورہ ملک کو۔ تو یہ جب قرآن مجید کی تلاوت عام ہوگی تو اس سے ہمارے گھروں کے اندر برکتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید کی تلاوت کے بہت سے واقعہ صحابہ کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ سورہ کہف کے متعلق آتا ہے کہ جو جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے گا، اگلے جمعے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور میں رہے گا، اور اللہ اس کو فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ باتیں تقریباً سب نے سنی ہوتی ہیں، سب کو پتہ بھی ہے، عمل کی کوشش کریں، ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہے۔ موبائل نے اور سوشل میڈیا کے بہت زیادہ استعمال نے ہمارے وقت کو برباد کر دیا۔ خواتین گھر میں لمبے لمبے ڈرامہ سیریز دیکھ لیتی ہیں، نوجوان 2-2 3-3 گھنٹوں کی موویز دیکھ لیتے ہیں۔ جب اللہ کے واسطے قرآن مجید کو پڑھیں، جب تک آپ کا لگاؤ نہیں قرآن کے ساتھ ہوگا، آپ کے دل کبھی نرم نہیں ہوگا، کبھی بھی نرم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی فما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب دل کو زنگ لگ جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر کثرت الموت و تلاوت القرآن، جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کا ایک واحد حل ہے کہ تم موت کو یاد کرو اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرو۔ تو میں اکثر بیشتر میری بات نوجوانوں سے ہوتی ہے، اور پھر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ باتیں سب بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اسی طرح سوشل میڈیا پہ اور بہت سے میڈیا پہ بیانات بہت سے علماء کے آتے ہیں، لیکن سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہر انسان کی ایک اپنی تاثیر ہے، اس کا ایک اپنا حلقہ ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ آج نوجوان ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی ٹک ٹاک پہ گانوں پہ اسٹیٹس بنائے جا رہے ہیں، اور پھر واٹس ایپ پہ اور یوٹیوب پہ اور اسی طرح فیس بک پہ کتنا ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی اللہ کے لیے وقت نکالیں، کچھ زیادہ سے زیادہ کتنا 20 منٹ نکال لیں،
آدھا سپارہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں۔